اب اگر میں تاریخ کے پنوں کو پلٹوں تو ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں بتا دوں، حیرت انگیز بات میرے مطالعے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ، ظاہر سی بات ہے ان کے امام ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت تھی نہیں۔ آپ کے وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک منصب خلافت کو سنبھالا اور امت کی دستگیری فرمائی، نگہبانی کی، جو معاملات آئے اس کو حل کرتے رہے۔ آپ کے فوراً بعد یہ کرسی خلافت خالی نہ رہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنبھالا۔ 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کے امور کو انجام دی۔ پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک انجام دیتے رہے۔ پھر سیدنا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور کچھ مہینوں تک آپ نے اس تخت خلافت کو شرفیابی عطا کی، اور اس کے بعد معاملات ملوک اسلام پر آیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اموی خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کو کون سا خاندان کہتے ہیں؟ اموی خاندان۔ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، اموی خاندان تقریباً یہ 90 سال تک خلافت کے معاملات، اگرچہ اس کو ہم خلافت نہیں کہتے لیکن بنام خلافت تو ضرور تھی۔ جیسے آج اسلامی ممالک ہیں بہت سارے، وہ بنام اسلامی ہیں، نام کے اعتبار سے ہیں، پورا اسلام تو ان کے اندر ہے نہیں۔ اسی طرح تقریباً 90 سال تک کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا رہا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک، اور اس کے بھائی ہوتے ہوئے اسی اموی خاندان میں جو جید خلیفہ آئے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض فقہاء کرام نے ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز بہت ہی عادل اور منصف خلیفہ تھے۔ 90 سال یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرصہ وفات کے 30 سال تک تو خلفائے راشدین تھے، 20 اس کے بعد 90 سال تک اموی خلافت چلتی رہی۔ ان کے بعد خلافت عباسیہ، یہ بنو عباس، ان کی خلافت تقریباً 550 سال تک چلتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خلیفہ اسلام نہ رہا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں اور کیلکولیشن کرتے جانا۔ تقریباً 90 سال اموی خلافت رہی، 550 سال خلافت عباسیہ۔ یہ تاریخ اسلام ہے، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اجمالاً بتا رہا ہوں، پوری ڈیٹیل میں نہیں کتنے خلیفہ آئے۔ 550 سال اور آس پاس ہو سکتی ہیں کچھ۔ ان کے بعد پھر خلافت عثمانیہ جو ترکی کی سرزمین سے نکلی، اور انہوں نے خلافت کو بہت وسعت دی۔ اس زمانے میں جو خلافت پھیلی خلافت عثمانیہ کے نام پر، وہ آج کے 40 کنٹریوں پر ان کی خلافت قائم تھی۔ اس میں 3 بر اعظم شامل ہوتے تھے، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ اس کا بہت سارا حصہ خلافت عثمانیہ میں آتا۔ ایک خلیفہ اسلام ہوتا تھا اور علاقے کے گورنر الگ ہوتے تھے، ہر ملک کا گورنر، ہر صوبے کا گورنر الگ ہوتا، لیکن مرکزی قائد ایک ہوتا تھا۔ وہ 550 اور 90 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 640 سال۔ اور پھر یہ 650 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 1290 سال۔ یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ خلافت ترکی کی جو خلافت عثمانیہ کے نام پر تھی، اپنے 650 سال مکمل کرتے ہوئے 1340 یا 1339 ہجری، 1340 یا 1339 ہجری، یا پھر عیسوی تاریخ کے مطابق 1921 1922 کے آس پاس یہ ختم ہو گئی۔ اور آج 2020 ہے۔ پوری دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری سے لے کر 1920 تک مسلمانوں میں کبھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی خلیفہ نہ رہا ہو۔ پچھلے 100 سال سے پوری امت مسلمہ بغیر خلیفہ کے قائم ہے، بغیر خلیفہ کے چل رہی ہے، بغیر قائد کے چل رہی ہے۔ اس پر کبھی کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔